السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم پھر سے آئے ہیں جیلانی نثار کے ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی قسط نمبر 9 کے ساتھ۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اب ہم کس کی جانب۔ مارک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے مسلسل اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے کوفر سے ہینڈل کو گھمایا تو کھلتا چلا گیا۔ اسے بے حد غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی گھنٹے سے دروازہ بجا کر ٹائم ویسٹ کرنے کی۔ مارک کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا، لیکن سامنے ٹوٹی کھڑکی کو دیکھتے اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ امائل، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور ٹرے بیڈ پر رکھتا زمین پر بکھرے شیشے سے خود کو بچاتا کھڑکی کی جانب گیا۔ مارک نے اس کھڑکی کو بہت پہلے ہی لاک لگوایا تھا، سوائے ٹوٹنے کے یہ بالکل نہیں کھل سکتی تھی۔ اسے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ امائل کھڑکی توڑ کر یہاں سے جائے گی۔ اور پھر لڑکی آخر مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ مارک نے افسوس سے اس چکنا چور ہوئی کھڑکی کو دیکھتے کہا اور اس کے بیڈ پر آرام سے بیٹھا سر ہاتھوں میں گرائے اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اگر ڈھونڈنے جاتا تو کسی صورت نہ ملتی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں واپس اسی گھر میں آئے گی۔ اس سے رہنا یہی تھا۔ وہ ایسے ہی تھی، بے خوف اور ہر کارنامے کو سر انجام دے کر اس کو ہر ڈرمی سے قبول کرنے والی۔ ریان گاڑی سائڈ پہ لگاتا جلدی سے گاڑی سے نکلا اور تیزی سے بھاگنے کے انداز میں ایک گلی کی جانب مڑا تھا، اور بنا کسی دیری کے آگے تیز تیز قدم لیتے وجود کو بازو سے پکڑے خود کی جانب کھینچا تھا۔ وہ وجود خود کو یوں کھینچے جانے پر پہلے ہڑبڑایا اور پھر غصے سے ریان کو دیکھا، لیکن ریان کو دیکھتے ہی اب حیرت آنکھوں میں جاگی تھی۔ اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا جو تیز تیز سانس لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ امائل! ریان کی سانسیں بھاگنے کے باعث ابھی بھی ذرا تیز تھیں۔ اس کے یوں پکارنے پر اس نے جلدی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور بنا جواب دیے پلٹتی مزید تیزی سے قدم لینے لگی۔ ریان نے فوراً اس کے آگے آتے اس کا راستہ روکا تو اس نے غصے سے ریان کو دیکھا۔ تو تم امائل ہو نا؟ ریان نے بے قراری سے اس کے چہرے پر لگے ماسک کے باعث نظر آتی صرف آنکھوں کو دیکھتے پوچھا۔ تمہیں کوئی غلط نہیں، میں آپ کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتا ہوں، آپ امائل ہی ہیں۔ وہ جو چباتے ہوئے بول رہی تھی کہ ریان اس کی بات بیچ میں کاٹے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، جہاں نفرت، غصہ، حقارت، حیرت کیا کچھ نہ تھا۔ میرا راستہ چھوڑو ریان۔ امائل وار نظروں سے اسے دیکھتی ایک ایک لفظ پر زور دیے بولی تو وہ مسکرایا تھا۔ آپ امائل ہی ہیں، میں جانتا تھا۔ ریان نے بولتے بنا اسے موقع دیے اس کا ماسک چہرے سے ہٹایا تو تقریباً 2 سال بعد اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ریان کے پورے جسم میں جیسے سکون پھیل گیا ہو۔ وہ پورے 2 سال بعد اسے یوں اپنے روبرو دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری سائڈ ریان کے اس اچانک عمل سے مزید غصے نے امائل کو گھیرا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو میں ابھی ہی تمہاری جان نہ لوں تو جاؤ یہاں سے، راستہ چھوڑو میرا۔ امائل اپنی جیکٹ سے چاقو نکالے اس کی گردن پر رکھتے بولی تو وہ مزید ہنسا تھا۔ مار دے گا یوں مارنے سے آپ کے دل میں بھرا ہمارے لیے زہر ختم ہو جائے گا تو مار لیں۔ ریان اس کے غصے سے لال انگارہ ہوتے چہرے کو دیکھتے بولا۔ میری روح کو تو سکون تم لوگ کو مار کر بھی نہیں ملے گا، وہ لفظوں کو دانتوں میں لیے بولی۔ تو کیا فائدہ ایسے بدلے کا جو پورا ہونے کے باوجود سکون نہ دے سکے؟ ریان نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جس کا دل کس قدر سخت پڑا ہوا تھا۔ پوچھیں گی نہیں ہم کیسے ہیں؟ ریان اسے خاموش دیکھ کر اپنی گردن پر چاقو رکھے اس کے ہاتھ کو تھاما تو اس نے بے دردی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا تھا۔ ریان، مجھے امید ہے تم کسی کو میرے بارے میں نہیں بتاؤ گے۔ سب اس کی بات پر ریان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ سب آپ کو چاہتے ہیں۔ ویسے تو میں نے ملک خاندان سے امیدیں لگانا چھوڑ دی ہیں، لیکن پھر بھی امید ہے تم راز ہی رکھو گے۔ یہ راز تبھی کھلنا چاہیے جب کسی ایک کی لاش ملک ویلا کی دہلیز پر پہنچ جائے، اور یقیناً میں پہلا نشانہ تمہیں نہیں بنانا چاہتی۔ امائل اس کی بات کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ سرے سے اگنور کرتی بولی اور اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی تھی۔ اس بار ریان میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک سکے یا اس کا پیچھا کر سکے۔ وہ وہیں ساکت سا رہ گیا تھا۔ اسے اپنے گرد اس کے سخت الفاظ گونجتے سنائی دیے تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ وہی امائل تھی جو کبھی ان پر جان نشاور کرتی تھی اور اب ان کی جان لینے کے در پر تھی۔ حورِ دل ریڈ گھٹنوں تک آتی شرٹ اور نیچے چوڑی پجامہ پہنے بالوں کی ٹیل پونی کیے سرخ شفون کے دوپٹے کو سر پر لیے جو فی الحال کندھوں پر آن ڈھلکا تھا، وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے قیامت برپا کرتے سراپے سے بے خبر وہ ہڑبڑی میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شازل بات سنو۔ حورِ دل نے دوپٹے سے الجھتے شازل کو پکارا اور وہ جو کسی پیپر پر پوائنٹر سے کچھ لکھ رہا تھا، اس کے پکارنے پر اس نے جیسے ہی سر اٹھایا اپنی زوجہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ آنکھیں اس کے خوبصورت سراپے سے ہٹنے سے قاصر تھیں۔ وہ اس کی لو دیتی نظروں سے بے خبر اپنے دوپٹے کو کوستی اس سے الجھ رہی تھی۔ شازل، میں حورِ دل جو بے خبر سی شازل سے کچھ کہنے لگی تھی کہ اچانک اپنے پیٹ پر سرایت کرتے اس کے ہاتھ پر وہ چیخ مارتی ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور پلٹ کر شازل کو دیکھا جو شوق
نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شازل پاگل ہو؟ پورے دل اسے آنکھیں دکھائے دل پر ہاتھ رکھ کے بولی تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں بہت پاگل۔ شازل اتنا بولتے اسے بازو سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچتا اسے خود پر بھیجا تھا۔ یہ ان کے ازدواجی تعلق میں بندھنے کے بعد پہلا حق تھا جو ان کے درمیان ہوا تھا۔ جہاں شازل آنکھیں موندے خود میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا، وہیں حور دل پتھر ہو گئی تھی۔ اسے شازل سے اس کی امید نہ تھی۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ 1 سال پہلے ان کا نکاح ہوا تھا اور شازل نے چاہنے کے باوجود بھی کبھی ایسی جسارت نہیں کی تھی۔ احساس بے حد خوبصورت تھا، شازل کے ساتھ ساتھ حور دل کے لیے بھی۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں صرف ان کی سانسیں اور دھڑکنیں تھیں جو الگ سے شور برپا کر رہی تھی۔ حور دل بمشکل اس کی قربت سے نکلتی اسے خود سے دور کیا اور شرم سے سرخ چہرہ لیے نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی، جبکہ شازل نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی کہ سیدھا دل میں اتر رہی ہو۔ شازل ایک قدم کا بھی فاصلہ مٹائے اسے کندھوں سے تھامے بولا تو وہ نچلا لب کچانے لگی، جس نے شازل کی توجہ خود کی جانب کھینچی تھی۔ اس کی بے باک نظروں پر وہ مزید گڑبڑائی تھی۔ شازل مجھے بازار جانا ہے۔ حور دل اس کے دونوں بازو اپنے کندھوں سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے بولی تھی۔ اچھا۔ شازل کا انداز تھا کہ بہکا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کا دھیان ہٹتا دیکھ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے پوری جان سے پیچھے دھکیلا کہ وہ جو پورے موڈ میں تھا پیچھے صوفے پر گرتا رج کر بدمزہ ہوا تھا۔ میں یہ لے کر جا رہی ہوں۔ حور دل اس کے چہرے کے بدمزہ ہوئے تاثرات کو بڑے مزے سے اگنور کرتی ٹیبل سے اس کا والٹ اٹھاتی دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ ارے رکو تو۔ شازل نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی، لیکن وہ اسے ہری جھنڈی دکھاتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ شازل نے گہرا سانس بھرتے داڑھی کھجائی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگلے 2 منٹ میں وہ واپس ضرور آئے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ٹھیک 2 منٹ بعد غصے سے کمرے میں آتی اس کا والٹ اس کے سینے پر مارا تھا۔ بھوکے خالی والٹ کون دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ حور دل دونوں ہاتھ اپنی کمر پر ٹکائے کڑے تیوروں سے اس سے استفارہ کرنے لگی۔ میں تو روک رہا تھا، تم ہی گدھے کے سینگ پر سوار تھی۔ وہ منہ بنائے بولتا پاکٹ سے اپنا نیو والٹ نکالا تھا اور اس کی جانب بڑھایا۔ واہ لشکارے مارتا والٹ۔ والٹ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتی بولی اور پھر اسے کھول کر چیک کرتی اس بات تسلی کی تھی۔ ایک کارڈ مجھے دے دو، جیب خالی ہو گئی تمہارے غریب شوہر کی۔ اچھا کون سا؟ حور دل فرمان بردار بیوی بننے کا پورا ثبوت دیتی اس سے پوچھ لگی، جس کا یوں محبت سے پوچھنے سے قطعاً ہضم نہیں ہوا تھا۔ یہ ریڈ والا۔ اس کے کہنے پر اس نے ریڈ کارڈ نکالا اور اسے دیکھنے لگی۔ اب سب سے پہلے اسے ہی اڑاؤں گی مسٹر شازل سعد ملک۔ زبان چڑھا کر اسے بولتے اس کارڈ کو واپس والٹ میں رکھا تو وہ نکا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ میرے لیے بھی کچھ لیتی آنا، اس نے مظلوم شکل بنائے حور دل سے کہا۔ پیسے ٹرانسفر کر دینا، اکاؤنٹ میں لے آؤں گی، حور دل نے احسان کرنے والے انداز میں کہتی کمرے سے نکلی تھی، اور پیچھے وہ منہ کھولے ادھ کھلے دروازے کو دیکھنے لگا۔ چڑیل۔ شازل نے ہوش میں آتے خود سے بڑبڑاتے اپنی پاکٹس کو دیکھا جو فی الحال بالکل خالی تھی۔ ایک 5 کا سکہ بھی موجود نہ تھا۔ پھر گہرا سانس بھرتا مسکرایا، وہیں صوفے پر لیٹتا آنکھیں موند گیا تھا۔ سکر جو کسی گارڈ کے پاس کھڑا اسے ضروری ہدایت دے رہا تھا کہ محیط صاحب ہڑبڑاتے اس کے پاس آئے، چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا مسٹر محیط؟ اس کو یوں پریشان دیکھ سکر نے تعجب سے پوچھا۔ وہ یشمل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ محیط صاحب تقریباً رونے کے قریب تھے، حالت ہی کچھ یوں ہو رہی تھی، ہوتی بھی کیسے نہ، یشمل کی خبر نہیں تھی۔ کیا مطلب کہاں چلی گئی؟ وہ تو آج آپ کے ساتھ باہر گئی تھی نا؟ سکر کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہاں گئی تھی، لیکن وہ وہاں سے اچانک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ تم اسے پلیز ڈھونڈ دو، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میری بیٹی نہ جانے کہاں ہوگی، فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ محیط سکر کا ہاتھ تھامے اس کی منت کرتے بولو تو اس نے سر اس بات میں لایا، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تسلی دیتے وہاں سے فوراً نکلا تھا، اور فون نکالے پہلے یشمل کو ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی، لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 3-4 بار یشمل کو ٹرائی کرنے کے بعد اس نے کسی اور کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہاں ایک نمبر بھیج رہا ہوں، 10 منٹ میں لوکیشن ٹریس کرو فوراً، اس نے گاڑی میں بیٹھتے کسی کو ہدایت دی تھی۔ آگے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس کے تاثرات بگڑے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے جو کہا وہی ہونا چاہیے، صرف 10 منٹ، بہت ارجنٹ ہے۔ وہ یہ کہتا فون کاٹ چکا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے بار بار یشمل کا نمبر بھی ٹرائی کرنے لگا، جو بیل تو جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد میسج کی بیپ بجی تو اس نے میسج آن کیا جہاں یشمل کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ وہ کوئی پارک کی لوکیشن شو کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی اسی پارک کی جانب گھمائی۔ 10 منٹ بعد وہ اس پارک کے باہر موجود تھا۔ وہ کوئی زیادہ بڑا پارک نہیں تھا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور گاڑی سے اترتے پارک میں گیا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ پارک کی ساری جگہوں پر دیکھنے کے ساتھ اسے کار بھی ملانے لگا تھا۔ بیل پھر سے جا رہی تھی لیکن کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ سکر نے ایک درخت کے پیچھے پہنچے دوبارہ کال ملائی تو اس بار اسے یشمل کے فون کی رنگ ٹیون سنائی دی تھی، جو قریب ہی سے آ رہی تھی۔ اس کی آواز کی سمت دیکھا جو درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس جانب بڑھا، درخت کے پیچھے دیکھا، لیکن درخت کے پیچھے کا منظر دیکھتے اس کے فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔
आइज़ल अपने तमाम लेक्चर लेती थक चुकी थी। आज इसकी सारी क्लासेस हुई थी, जिसके बाद इसे कैंटीन से कुछ खाने का मौका भी न मिला था। पेट में चूहे बुरी तरह नाच रहे थे। इन चूहों के नाचने का बंदोबस्त करने की गर्ज से इसने अपने कदमों को कैंटीन की जानिब बढ़ाया था, लेकिन सामने ही इस चिपकू प्रोफेसर को देखती इसने खाने का इरादा तर्क किया था और वापस पलटी थी। वो चिपकू जिसका नाम तक इसे मालूम नहीं था, इस यूनिवर्सिटी में न्यू प्रोफेसर था। इसे हकीकतन अफसोस था कि इस दिन इसकी टक्कर इससे क्यों हुई। वो आंख बचाकर वहां से फरार चाहती थी कि प्रोफेसर की नज़र इस पर पहले से पड़ चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी। इस प्रोफेसर ने इसे पीछे से आवाज़ दी, लेकिन वो सिर से इग्नोर करती वहां से तेज तेज कदम लेती निकली थी। अलबत्ता इसे पीछे से आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे रही थी। आइजल, जो इससे बचने की गर्ज से स्टूडेंट्स के हजूम में गुम होना चाहती थी, कि किसी ने इसका हाथ पकड़ते इसे क्लास में खींचा था। इससे पहले वो चीखती किसी के भारी भरकम हाथ ने इसका गला घूंटा था। आइजल आंखें फाड़े दाइम को देखने लगी, जो संजीदगी से देख रहा था। न्यू प्रोफेसर से बच रही हैं? दाइम के पूछने पर इसने सर इस बात में हिलाया तो दाइम ने गहरा सांस भरते इसके मुंह से हाथ हटाया था। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता है इनका यूं मुखातिब करना, और फिर वो अजीब किस्म की बातें करते हैं। आइजल ने साफगोई से कहा तो दाइम ने होंठ भींचे थे और धीरे से कोट के अंदर मौजूद पॉकेट की जिप खोलते इसमें से गन निकाली थी। इसके संभल से आइजल आंखें बड़ी किए से देखने लगी और दोनों हाथों को सख्ती से अपने मुंह पर जमाते खुद को चीखने से बाज रखा था। आप कहें तो उड़ा दूं इसे? दाइम ने गन इसके चेहरे के करीब करते कहा तो मुंह से हाथ हटाए चीखी थी। उफ, पागल हैं आप। दाइम फौरन आगे बढ़ते फासले को मजीद कम किए इसके होंठों पर गन रखता दबा दबा सा बोला था, जबकि वो खौफ से अब अपने होंठों पर रखी गन को देख रही थी। दाइम ने इसकी खौफ से फैली आंखों और माथे पर चमकते पसीने को देखते बेहद लुत्फ अंदोज हुआ और धीरे से गन हटाई थी। मैं तो सिर्फ अपनी स्टूडेंट की परेशानी कम करना चाहता था। इसने गन वाला हाथ दीवार पर टिकाया, जबकि दूसरा पॉकेट की जेब में घुसाए कहा पैंट की जेब में घुसाए कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। आइजल के मुंह से फंसे फंसे अल्फाज निकले, जिसने चेहरा झुकाया खुद के और इसके बीच फासले को देखा, जो बेहद कम था। दाइम चंद पल इसके चेहरे को देखता पीछे हुआ और कंधे झुकाते गन वापस कोट में रखी थी। ओके, एज यू विश। वेल, जाएं, अब वो चला गया होगा। इसने पीछे होते बालों में हाथ फेरते कहा तो उस सेकंड की स्पीड से वहां से निकली थी, जबकि इसका खौफसदा चेहरा सोचते इसने सर को झटका और टेबल से अपना ज़रूरी सामान उठाने लगा। बाज़िल, तुमने शादी के बारे क्या सोचा है? बाज़िल इस वक्त तबीर और जोहान के कमरे में मौजूद था। जब तबीर ने इससे पूछा, जिस पर हमेशा से इसने आंखें घुमाई थी। ओ कम ऑन मॉम, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इसने बात को ख़त्म करना चाहा। क्यों नहीं करनी? अब के जोहान ने पूछा। पहले बड़े भैया की तो करवाएं, शक्कर भैया की भी तो शादी नहीं हुई। वो मन मनाया तो तबीर ने इसे बालों में मोहब्बत से हाथ फेरा। पहले तुम्हारी शादी फिर शक्कर की। अरे ये क्या बात हुई? पहले बड़े की करें शादी, और बड़े की नहीं करनी तो पहले इसकी करे ना, जिसने शादी की रट लगाई हुई है। बादल का इशारा रेयान की जानिब था। नहीं, इसकी सबसे आखिर में करनी है। जोहान ने मुस्कुराहट दबाए कहा। यार, जिसे इंटरेस्ट ही नहीं, इसके कंधे पर बंदूक क्यों रख रहे हैं? बादल ने मुंह बनाए कहा। कमाल है जोहान, मुस्तफ़ा के बेटे होकर शादी में इंटरेस्ट नहीं। तबीर ने जोहान को देखते बादल से कहा तो जोहान का कहका गूंजा। बस बाप का कोई गुण नहीं मेरे बच्चे में। जोहान ने तबीर को आंख मारते कहा तो तबीर ने घूरा, जबकि बादल मुस्कुराहट दबाता चेहरा झुका गया था। बस मैंने कह दिया बादल, अब बहस नहीं। तबीर ने दोबारा से बादल की शादी का टॉपिक पकड़ा तो इसने ठंडी आ भरी, मतलब फरार मुमकिन न था। अच्छा, देखें लड़की कोई, या फिर वो भी मैं खुद ही देख लूं? बादल ने हार मानते कहा। लड़की देखने की जरूरत क्या है, वो तो देखी दिखाई है। अरे वाह, मतलब लड़की भी देख चुके हैं। बाय द वे, वो हसीन लड़की कौन है जिसको आपने अपने बेटे के लिए चुना है? बादल ने पहले अफसोस से कहा और फिर आखिर में इश्तियाक से पूछा था। इसके पूछने पर तबीर हंसी थी। क्यों बरखुरदार, तुम्हें तो शादी नहीं करनी? जोहान ने इसे छेड़ा था। अब ऐसा भी नहीं है, अभी नहीं बाद में तो करनी है ना, और लड़की जानने का भी तो हक नहीं? वो बेहद मजलूमियत से बोला। मैंने और तुम्हारे बाबा ने मशल के बारे में सोचा है। और व्हाट? तबीर की बात मुकम्मल होने से पहले बादल चिल्लाया तो इन दोनों ने हैरत से अपने इस दरमियाने सपूत को देखा। मशल, यू मीन चाचू की बेटी, पारस चाचू की बेटी? बादल को अपनी समातों पर यकीन न आया तो तफसीलन पूछा था। जी जी वही, और कौन से मशल के जानते हो तुम? तबीर इसके यूं पूछने पर आंखें घुमाए बोली। नो वे, क्या हो गया आप दोनों को? मशल मेरी दुल्हन, मतलब अजीब, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। और वो मुझसे इतना छोटी है, बच्ची है वो बाबा मामा। बादल झुंझुलाया सा बोला था। कोई कमी तो नहीं इसमें, इतनी अच्छी बच्ची है। तबीर को इसका रिएक्शन एक आंख न भाया था। आई नो अच्छी है, बट मैंने कभी इसे इस नज़र से नहीं देखा, न कभी इसके मुतालिक ऐसा सोचा है। वो अभी भी उलझा हुआ था। क्यों, कोई और है नज़र में? अब के जोहान ने संजीदगी से पूछा तो इसने सर नफी में हिलाया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। फिर क्या मसला है? जोहान सीधा होकर बैठा था। वो बच्ची है, मुझसे बहुत छोटी है, खुद ही सोचें आप दोनों। इसने इन्हें फिर से समझाना चाहा।
कोई छोटी नहीं हो, सेकंड ईयर तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, अच्छी लगेगी तुम्हारे साथ। तभी ने इसका हाथ थामे कहा। और मेरी स्टडी कंप्लीट होने वाली है, जब तक इसकी कंप्लीट होगी मैंने बूढ़े हो जाना है। तो इसके बीएस के सेकंड थर्ड सेमेस्टर में ही शादी कर देंगे, साथ पढ़ती भी रहे। तभी ने इसका भी हल निकाला। हाँ, बस पढ़ती ही रहे, शादी के बाद शौहर संभालेगी, किताबें और फिर बच्चे भी। वो जो अपनी रो में बोल रहा था कि जोहान और तबीर के हंसने पर जुबान फौरन दांतों तले दबा गया। मैं जा रहा हूँ यार, बात ही नहीं करनी आप दोनों से। वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने की गर्ज से बोलता कमरे से निकला तो पीछे वो दोनों हंसे थे।